پشاور کے تاریخی صارفہ بازار میں واقع یہ پرانا محلہ کشمیری کیمپ ہے۔ 1947 میں مہاجرین نے کشمیر سے ہجرت کی تو حکومت پاکستان نے اس کو مہاجر کیمپ کا درجہ دیا۔ 2 کنال سے زیادہ رقبے پر محیط اس کیمپ میں 10 گھر ہیں اور انہی گھروں میں ہندوؤں کے 2 مندر اور سکھوں کا ایک گردوارہ بھی واقع ہے۔ اقلیتی برادری کی عبادت گاہیں 100 سال سے زیادہ پرانی ہیں۔ یہاں قیام پاکستان سے قبل اقلیتی برادری عبادت کے لیے آتی تھی۔ عبادت گاہیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہمارے مندر ہے پرانے جو 70 سال سے غیر فعال ہیں کہ یہ آپ لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہو۔ میڈیا بھی سب لوگ آئے تھے، لیکن جب آپ لوگ سب نے دیکھ بھی لیا، میڈیا پہ بھی بات آ گئی ہے، کسی نے مندر کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 70 سال کے ہم رہائشی ہیں ادھر، تو ڈپٹی صاحب نے بھی آگے ادھر تالے لگا دیے ہیں۔ اس کا کچھ آواز نہیں بنتا کیونکہ ہم نے تو اس کی حفاظت کی ہے 70 سال سے، اور کچھ لوگ توڑنا چاہتے ہیں، جنہوں نے خریدی ہے تو وہ توڑنا چاہتے ہیں نا، کوئی دوسرے تو نہیں خریدنا چاہتے۔ حکومت نے کشمیری مہاجر کیمپ میں مقیم افراد کو رقوم کی ادائیگی کے بعد اسے خالی کرانے کا سلسلہ شروع کیا تو یہ بات منظر عام پر آئی کہ اس میں موجود گھروں کو مسمار کر کے اراضی مبینہ طور پر تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی، جس نے اقلیتی برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جو ایویکیٹرس پراپرٹیز کے پاس یا ڈائریکٹریٹ آف مائن کے پاس یا ڈائریکٹریٹ آف کلچر کے پاس، ہم ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی کے پاس جو ہماری ہندو اور سکھ پراپرٹیز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مس یوز کو روکا جائے اور بلکہ عبادت گاہوں کو صرف عبادت کے مصرف کے لیے استعمال کیا جائے اور نان مسلم اور حاصل ہونے والے ریونیو کو نان مسلم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کا مصرف کوئی ایسا ہو جس سے دل آزاری ہو۔ پشاور میں ایک ہندو برادری جو ہندو پنچایت ہے، وہ اب 69 سال ہونے کو ہے، ان کے پاس عبادت گاہ نہیں ہے، جبکہ سینکڑوں عبادت گاہیں خیبر پختونخوا پشاور میں موجود ہیں یا دیگر علاقوں میں موجود ہیں، تو کیوں نہیں وہ عبادت گاہیں ہمیں دیتے؟ کیوں اس کے لیے مٹھائی کی دکانیں بنی ہوئی ہیں؟ بنو میں ہمارے جو مندر ہے مٹھائی کی دکان بنی ہوئی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کالی باڑی مندر ہے، ایتہاسک اپنا ثانی نہیں رکھتا، وہ تاج محل ہوٹل بنا ہوا ہے، خوشحال باغ میں گورکھ ڈگی ہے، وہ دیکھ لیں آپ، سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، پنچ تیرتھ جو ہے ہمارے لیے جو ہے نا وہ حرم شریف کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پہ چاچا یونس پارک بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اب ایبٹ آباد میں اب آپ چلے جائیں گردوارہ گلی میں، تو مندر سے جو ہے اندر تو 6 بچے ڈال کر اسکول بنایا ہوا ہے، باہر جو دکانیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، سامنے گردوارہ ہے، گردوارے کو جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ گارمنٹ سینٹر بنایا ہوا ہے۔ مقصد میرا کہنے کا صرف یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پاکستان میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آخر کیوں نہیں اپنے تعلق نان مسلم پاکستانیوں کے ساتھ بڑھاتی؟ سکھ برادری نے بھی اپنی تاریخی عبادت گاہوں کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے گردوارے کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھ رہنما ادیش سنگھ ٹونی کہتے ہیں کہ 2 سال قبل صوبائی دارالحکومت پشاور میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 7 سکھوں کو نشانہ بنایا گیا اور سکھ برادری کو سیکورٹی مسائل درپیش ہے۔ ایسے میں ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا تو سکھوں کے حقوق پامال ہو گئے۔ اگر ہماری عبادت گاہوں کی اگر بات کی جائے تو وہ محکمہ اوقاف کے پاس ہیں۔ ہماری اپنی پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی بن چکی ہے، پاکستان ہندو کونسل ہے، اسی طرح سے کرسچنس کے مختلف ادارے ہیں۔ تو محکمہ اوقاف کا کیا کام ہے کہ وہ ہماری پراپرٹیز کی دیکھ بھال وہ کرتا ہے، ہمارے کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، ہم خود اس کی دیکھ بھال کریں، اور ہمارے پاس اپنی مینیجنگ باڈی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کی حوالگی پر اقلیتی برادری کے احتجاج میں شدت آئی تو کشمیری کیمپ میں واقع مندروں اور گردوارے کو سیل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے قائم متروکہ وقف بورڈ کے حکام کہتے ہیں یہ متروکہ اوقاف گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے، یہاں کشمیری رہتے ہیں 1947 سے۔ یہاں مندر نہیں ہے، 3 ڈھوم ہیں اور ایک جو ہے گردوارے کا ڈھوم ہے، یہ نان فنکشنل ہیں اور یہاں پہ کشمیری 47 سے رہتے ہیں۔ یہ جو ابھی اخبار میں ایشو آیا کہ جی مندر گرا رہے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، ہم نے میڈیا کو بتایا، وہاں موقع پہ لے گئے اور اس کے بعد سب کو وزٹ کرایا، پھر ہم نے اسی ایشو کو ایڈیشنل کمشنر کو لیٹر لکھا اور اس کی موجودگی میں، مجسٹریٹ کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں اس کو میں نے سیل کروا دیا عارضی طور پہ۔ 1947 سے پشاور کے علاقے حشت نگری میں واقع قدیم اور تاریخی دیوا سنگھ گردوارہ بھی مختلف وجوہات پر بند پڑا تھا، جس کو حکومت نے 68 سال بعد گزشتہ برس کھول دیا۔ اقلیتی برادری پر امید ہے کہ دیوا سنگھ گردوارے کی طرح کشمیری کیمپ میں واقع تینوں عبادت گاہیں جلد از جلد ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ پاکستان ساگا کے لیے شکیل علی، پشاور۔